کامیابی کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری، چاہے دنیا کی کامیابی ہو چاہے آخرت کی کامیابی۔ نمبر 1 محنت، نمبر 2 پلاننگ۔ قرآن کہہ رہے لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، میں نے دولت کو ایسے تقسیم کیا ہے کسی کے پاس اتنا کہ گننے میں نہ آئے اور کسی کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوگی، تاکہ غریب آدمی ملازمت کرے امیر کی اور دنیا کا نظام چلتا رہے۔ اگر سب کے پاس پیسہ آ گیا، فیکٹریوں میں بوتلوں میں ڈھکن کون لگائے گا؟ کام کیا ہوتا ہے؟ کیا لگا رہے ہوتے ہیں؟ ڈھکن، یہ بزنس جاب ہے ان کی۔ آپ کہہ سکتے ہو تو مشینیں آ گئی ہیں، تو مشین کا بٹن دبانے کے لیے کوئی چارٹر اکاؤنٹنٹ تھوڑی آئے گا، وہ بھی تو کوئی ملازم ہی رکھا جائے گا نا۔ قرآن ایسے ہی تھوڑی بار بار کہہ رہا ہے یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہوں روزی کے دروازے کھول دیتا ہوں، ویقبض، جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کچھ بھی نہیں کر کے بہت کما لیا، لکھ دوپل لگ گیا ان کا، بھائی کچھ بھی نہیں کرتے تھے، ویسے ہی کوئی بزنس ہلکا سا شروع کیا، پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ وہ کہتے ہیں یار ہمیں خود بھی نہیں پتا تھا اتنا نوٹ چھاپ لیں گے اس میں۔ ہونی چاہیے وہ یہ کہ پلاننگ میں اور محنت میں کمی نہ ہو۔ بس کوئی بھی کام کرو، محنت اچھی ہو، پلاننگ اچھی ہو، نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ بس پھر مل جائے ٹھیک ہے، نہیں دو گڑبڑیں ہوتی ہیں، یا تو ہماری محنت بہت زیادہ ہوتی ہے، پلاننگ صحیح نہیں ہوتی، اس کا بھی نتیجہ کوئی اچھا نہیں نکلتا، برباد محنت آپ کی۔ بعض لوگوں کی پلاننگ بہت ٹائٹ ہوتی ہے کہ یہ کریں گے یہ کریں گے، وہ پلاننگ ہی پہ ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ جیسے جو اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہم ہفتے سے پڑھائی شروع کریں گے۔ مجھے بتاؤ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ آیا ہفتہ آج تک ہے؟ معاف نہیں کروں گا میں، جنہوں نے کرنا ہوتا ہے آج سے کرتے ہیں بھائی، وہ ابھی سے کرتے ہیں۔ تو پلاننگ، قرآن نے بھی یہ بات کہی ہے، کیا زبردست بات ہے، یہ دو باتیں یاد رہیں گی، ہارڈ ورکنگ اور پلاننگ۔ پلاننگ اچھی ہو اور ہارڈ ورکنگ، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے۔ دیکھو قرآن کیا کہتا ہے، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ کیا زبردست آیت ہے سورہ کہف کی۔ جیسے دنیا میں بہت سے لوگوں کی محنت ضائع ہوتی ہے کیونکہ ہارڈ ورکنگ اسٹرگل بہت ہے، پلاننگ کے بغیر ہے، سوچے بغیر ہے، اللہ کہتے ہیں ایسے ہی بہت سے لوگ دنیا میں بہت محنت کرتے ہیں جنت کے لیے، جائیں گے جہنم میں۔ الذین ضل سعیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں ضائع ہو جائیں گی۔ اگر انہوں نے جنت کی کوشش ہی نہ کی ہوتی تو اللہ کہتا کہ یہ کہتا کہ ان کی کوشش ضائع ہوگی، بولو نا آپ لوگ، اللہ کہتا کہ ان کی کوششیں ضائع ہوں گی، کہتا نا، اس کا مطلب کوشش بہت کی انہوں نے، اور کی بھی کس کے لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ کوشش انہوں نے کی جنت کے لیے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے ان کی یہ کوششیں یعنی اسٹرگل، ہارڈ ورکنگ، یہ کوشش اور محنت ہونے کے باوجود برباد۔ اور اللہ کہتے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ دنیا میں سمجھتے رہے ہم جو کوشش کر رہے ہیں اتنا خدا کو خوش کرنے کے لیے، جنت کے لیے اتنی کوششیں کر رہے ہیں، بہترین کام ہم کر رہے ہیں، یعنی يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ان کا اپنا نظریہ بھی یہی تھا کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں۔ دیکھو ایک گمراہ وہ ہوتا ہے جس کو پتا ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں پھر بھی غلط کر رہا ہوں، وہ تو سمجھ میں آتا ہے گمراہ، لیکن وہ بیچارہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس سے اللہ خوش ہو رہا ہے، اور اللہ بھی خوش ہو رہا ہے اور جنت بھی ملے گی، نیک کام ہو رہا ہے، اور پھر اس کو صحیح سمجھ کے اس میں زندگی کھپا دے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جائے گا کہاں؟ جہنم۔ وجہ اس کی یہ کہ ایک بہت بڑا فالٹ تھا اس کے، یہ خود سے کیوں سمجھنا شروع کر دیا کہ میں صحیح کر رہا ہوں۔ اس کے صحیح ہونے کی آپ کے پاس دلیل کیا تھی؟ ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں میں۔ آپ نے سوچا کہ یار میں 200-250 کلو کا ہو گیا ہوں، میں صحت بنانے کے لیے اب ٹائٹ کوشش کرتا ہوں، میں بہترین کوشش، وہی ہے ڈنڈ پیلنا، بھاگنا دوڑنا، یہ وہ، اور اب یہی سمجھ رہے ہو آپ کہ یار میں صحیح کوشش کر رہا ہوں، نیند لے نہیں رہے آپ، خوراک پہ کنٹرول کر نہیں رہے آپ، کیونکہ جب بھاگتا دوڑتا ہے بھوک زیادہ لگتی ہے تو 6 برگر کھانا شروع کر دیا آپ نے، ایک کے بجائے کتنے؟ 6۔ 150 کلو میں 6 کا پتہ نہیں چلے گا، جو جس کا وزن 150 کلو ہو نا تو 6 تو دائیں بائیں جا کے کھانچے میں پتہ ہی نہیں چلتا۔ میرے پاس اتنے کلو کے لوگ آتے ہیں، ہر طبقہ آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں ان کی کوششیں ضائع ہو جائیں گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کوشش انہوں نے بہت کی ہے لیکن ضائع ہو جائیں گی، اور وہ یہ سمجھ بھی رہے تھے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو اب میں اس کی مثال دے رہا تھا، اس کی دنیا میں ایسی مثال ہوگی کہ آپ نے اپنی صحت بنانے کے لیے صبح شام محنت محنت محنت، پاگلوں جیسی محنت کر لی آپ نے، آپ سمجھ رہے ہو کہ میری صحت بنے گی، لیکن آپ نیند نہیں لے رہے پراپر، کھانے پہ آپ کنٹرول نہیں کر رہے، تو بتاؤ یہ صحت مزید بنے گی یا بگڑے گی؟ مزید اور بگڑ جائے گی اور خراب ہو جاؤ گے۔ تو جیسے دنیا میں ہوتا ہے، تو خراب کیوں ہوگا؟ آپ سے جب کوئی پوچھے، اب آپ گئے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس، ڈاکٹر صاحب میں نے اتنی محنت کی، ہم نے تو سنا ہے محنت سے انسان کو پھل ملتا ہے، میں نے تو صحت کی اتنی محنت کی مگر میں تو گھٹنے بیٹھ گئے میرے، تو میں تو مر رہا ہوں، اور میں نے نیت بھی صحیح تھی، میں اس کو صحیح سمجھ کے کرتا تھا، تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ تم نے خود سے کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ محنت کا رخ صحیح ہے؟ یہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھنا چاہیے، ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے تھا، یہ جو ہے مچھر کے کاٹنے سے ہے، ابے خود سے کیسے؟ آپ کسی ایکسپرٹ سے پوچھو، وہ بتائے گا آپ کو،
بعض لوگوں کو چکر آ رہے ہیں, خود سے فیصلہ کر لیا کہ میرا بی پی بڑھا ہوا ہے, حالانکہ ہو سکتا ہے لو ہو, اب اس میں نمک پی رہا ہے تو مرے گا اور زیادہ. بھائی خود سے فیصلہ کر لیا یہ ہے, خود سے فیصلہ کر لیا یہ ہے, تو یہ نہیں ہوتا. تو جیسے دنیا میں یہ نہیں ہوتا, دنیا میں ایکسپرٹ سے, ماہرین سے پوچھا جاتا ہے کہ ہماری جو اسٹرگل اور محنت اس کی سمت صحیح ہے یا نہیں. اسی طرح اللہ آخرت کی کوشش کے بارے میں بھی کہتے ہیں, جب تم آخرت کے لیے کوشش کرو گے تو خود سے فیصلہ نہیں کر لینا کہ میں بہت اچھی کوشش کر رہا ہوں. اللہ اس کے رسول تمہیں بتائیں گے, ان کی طرف سے پرمیشن ملے گی تو تھوڑی کوشش پہ بہت کچھ مل جائے گا. ان کی طرف سے اگر پرمیشن نہیں ہے تو بہت ساری کوشش پہ بھی کچھ بھی نہیں ملے گا, بلکہ بدعت کا گناہ ملے گا الٹا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. تو اس لیے قرآن کیا کہتا ہے, الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت ساری کوششیں کی اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم صحیح ٹرین نہیں ہوتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کامیابی کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری, چاہے دنیا کی کامیابی ہو چاہے آخرت کی کامیابی. نمبر 1 محنت, نمبر 2 پلاننگ. محنت ہو پلاننگ نہ ہو بیڑا غرق, پلاننگ ہو محنت نہ ہو بیڑا بولو غرق. اب پلاننگ میں کیا چیز آتی ہے؟ محنت تو خود ہی کرنی پڑے گی. پلاننگ میں آتی ہے سب سے پہلے, جب بھی آپ کسی کام کی, مثال کے طور پر آپ نے ایک ہدف بنایا, میں نے پیسہ کمانا ہے. یہ میں اس لیے مثال دیتا ہوں کہ اصل ہدف ہمارا ہونا چاہیے جنت میں جانا ہے, لیکن مثال پیسے کی دو نا تو فوراً سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. جنت میں بھی اسی طرح ہی جائے گا آدمی. تو پلاننگ کا کیا مطلب؟ بھائی کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ کیسے کمایا جا سکتا ہے, کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ کیسے کمایا جا سکتا ہے. اور پلاننگ میں سب سے پہلا جو جزو ہے نا پلاننگ کا, وہ ہے مشورہ. ان لوگوں سے مشورہ لینا جو اس کام کے ایکسپرٹ ہوں, ان لوگوں سے مشورہ. سب سے پہلی بات مشورہ ہو. مشورہ کن لوگوں سے ہو؟ جو اس کام کے ایکسپرٹ. نمبر 3 بلکہ ایکسپرٹ ہونا بھی کافی نہیں ہے, آپ کے ساتھ مخلص بھی ہوں. کیونکہ آپ نے کسی نے دودھ کی دکان کھولی ہوئی ہے, آپ مشورہ لے کے اسی کے پڑوس میں دودھ کی دکان کھول رہے ہو, وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا؟ کیا کہا کم بخت تیری چل گئی, میرے تو بیٹھا گیا بٹا. تو آپ بے وقوف, آپ اس سے مشورہ کیوں لے رہے ہو؟